امام حسین کربلا میں جب شہید کر دیے گئے، آپ کا جو گھوڑا ذوالجناح تھا امام حسین کے لاش پاک کے درمیان گردش کر رہا تھا، کیونکہ یزیدی جس کو شہید کرتے ان کی لاشوں کو پامال کرتے تھے، ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑاتے تھے۔ ذوالجناح جو امام حسین کا گھوڑا ہے لاش حسین کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، اتنے میں آواز ابن سعد کی گونج گئی، اے یزیدی فوجو، یہ حسین کا گھوڑا ہے بڑا عالیشان، یہ حسین کا گھوڑا عربی النسل ہے، اس گھوڑے کو قابو میں کرو تاکہ اس کی سواری میں کرو۔ ایک فوجی جب قریب گیا، ذوالجناح حسین کا گھوڑا اس یزیدی فوجی جہنمی کو جہنم میں پہنچا دیا، دوسرا عظیم طاقتور قریب گیا، اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا، تیسرا گیا، اس کو بھی جہنم میں پہنچایا گیا، 7 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیا، کوئی ذوالجناح کو قابو میں نہیں کر پایا۔ ذوالجناح حسین کے گھوڑے کا نام، کیونکہ حسین کی لاش مبارک کی رکھوالی کر رہا ہے۔ پھر آواز لگایا، ٹھہرو، یہ حسین کا گھوڑا ہے، قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، ٹھہر جاؤ، دیکھو گھوڑا کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ پھر گھوڑا چلاتے ہوئے سیدہ زینب کے خیمے کی طرف بھاگا، خیمے کے باہر کھڑے ہو گیا، آواز دینے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ سیدہ زینب کہتی ہے، سیدہ زینب کہتی ہے، دیکھو شاید سکینہ بھائی آ گئے ہیں، سکینہ حسین آ گئے ہیں، ذوالجناح کی آواز آ رہی ہے۔ سیدہ زینب آپ خیمے کی اور سے جھانکتی ہیں، کلیجہ منہ کو آ گیا، ارشاد فرماتی ہے، سکینہ ذوالجناح آ گیا، حسین کی سواری آ گئی، حسین کے گھوڑے کے جسم خون سے لت پت ہے، نہ جانے کتنے تیر اس کے جسم میں پیوست ہے، پورے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ ہائے افسوس، لیکن بھائی حسین کا پتہ نہیں ہے۔ سکینہ تم خیمے میں رہنا، میرے باپ کا خیال رکھنا، شہربانوں کا خیال رکھنا، بیمار کا خیال رکھنا، میں میدان کی طرف جا رہی ہوں، اپنے بھائی حسین کی خبرگیری کے لیے جا رہی ہوں۔ ایسے موقع پر بھی سیدہ زینب، آج رب کی عزت کی قسم، ایسے موقع پر بھی آپ سیدہ زینب نے پردہ نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اگر روڈ پہ ایک بچہ دوسرے بچے سے لڑائی کر رہا، مار دیا، اور ماں نے دیکھ لیا، ارے میرے لڑکے کو اس لڑکے نے مارا، تو ماں نہیں دیکھتی ہمارے سر پر دوپٹہ ہے کہ نہیں، دوڑ کے آئی اور اپنے بچے کو سمیٹا اور اس بچے کو دھکا دیا، یا مارا، دور گرا جا کے۔ اس کی ماں نے دیکھا میرے بچے کو دھکا دیا، وہ بھی نہیں سمجھ رہی کہ دوپٹہ ہے یا نہیں ہے، فوراً جب روڈ پہ دونوں آ گئی بغیر دوپٹے کے، اب جو یوں شروع ہوتا تو گھنٹوں چلتا ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور روڈ پہ لڑائی شروع ہو گئی۔ بات آتی ہے تو ہماری عورتیں گھر کی کہتی ہیں، ہم سیدہ فاطمہ کی کنیز ہیں، لیکن رب کی عزت کی قسم سیدہ زینب نے ایسے موقع پر آپ نے چادر تطہیر اوڑھ لیا، چادر تطہیر اوڑھ کر میدان جنگ کی طرف گئی، دیکھا حسین اعظم کی لاش مبارک پر ظالم گھوڑے دوڑا رہے ہیں، بھائی حسین کے لاش مبارک کو گود میں رکھ لیا، سر مبارک گود میں رکھ لیا، بارگاہ مصطفیٰ میں فریاد کرنے لگی، اتنے میں پیچھے سے سسکنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی پیچھے سسک رہا ہے، کوئی پیچھے رو رہا ہے۔ سیدہ زینب نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا سیدہ سکینہ رو رہی ہے، ارشاد فرمایا، سکینہ میں نے تجھے کہا تھا خیمے میں رہنا، تو یہاں کیوں آ گئی؟ سکینہ میں نے تجھے کہا تھا میرے باپ کا خیال رکھنا، شہربانوں کا خیال رکھنا،
بیمار زین العابدین کا خیال رکھنا. تو یہاں کیوں آ گئی؟ سکینہ روتے روتے کہتی ہے سیدہ پھوپھی جان یزیدی ظالموں نے ہمارے خیمے لوٹ لیے ہیں اور خیمے جتنے سامان تھا لوٹے ہیں اور خیمے میں آگ لگا دیے ہیں. ہر خیمے میں آگ کے شعلے بلند ہیں. سیدہ زینب کو یاد آیا بیمار زین العابدین اسی خیمے میں بیمار پڑے. دوڑے دوڑے وہاں پہنچی. بیمار زین العابدین کو لاتی ہے, کندھے پر سوار کرتی ہے اور باہر لاتی ہے. مورخین فرماتے ہیں ایک جوان عورت بار بار آگ کے اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ آگ کے اندر کیوں جا رہی ہے. پھر میں نے ایک وقت دیکھا آگ کے اندر گئی اور ایک نوجوان کو کندھے پر سوار کر کے واپس بھی آئی. آج دنیا کے سیدوں پر سیدہ زینب کا کتنا بڑا احسان. سبحان اللہ. آج آل رسول جہاں پائے جا رہے ہیں یہ سیدہ زینب کا احسان ہے کہ بیمار زین العابدین کو کندھے پر آگ کی شعلوں سے نکال کر باہر لائی. ظالموں نے تمام سر اکٹھا کر لیے. شام ہو رہی ہے, سر اکٹھا کرنے ہی والے تھے اور جتنے حسین کے گھر کے لوگ بچے تھے ان پر وہ تانا زنی کر رہے تھے.